شہدائے کربلا کا چہلم آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں چہلم کے جلوس نکالے جائیں گے، سبیلیں لگیں گی، علم ذوالجناح تعزیے برآمد کیے جائیں گے۔ کراچی میں چہلم کے جلوس کے روٹ کی طرف آنے والی سڑکوں اور گلیوں پر کنٹینر رکھ کر راستے بند کر دیے گئے۔ جلوس کے دوران گرو مندر سے ٹاور تک امیجنا روڈ بند رہے گی۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ناظم آباد سے آنے والی گاڑیاں لسبیلا چوک سے نشتر روڈ جا سکیں گی۔ لیاقت آباد سے آنے والے ٹریفک کو تین ہٹی سے لسبیلا چوک کی طرف موڑ دیا جائے گا۔ شاہراہ قائدین سے نمائش جانے والی گاڑیاں کشمیر روڈ سے جا سکیں گی۔ سندھ بھر میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئے۔ سندھ حکومت نے آج شہدائے کربلا کے چہلم پر کراچی، حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر اور خیرپور سمیت سندھ کے بڑے شہروں میں موبائل فون سروس معطل رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر کے حساس علاقوں میں بھی موبائل فون سروس بند رہنے کا امکان۔ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ جلوسوں کی فضائی نگرانی کی جائے گی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات سے ہی موبائل فون سروس بند ہونا شروع۔ نارتھ کراچی، نیو کراچی، ناظم آباد، لیاقت آباد، تین ہٹی، پی آئی بی، امیجنا روڈ، صدر، لائنز ایریا سمیت دیگر علاقے شامل۔ تھر پار کر مٹھی، عمر کوٹ، اسلام کوٹ، ننگر پار کر اور چھاچھروں میں موسلا دھار بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج سے 31 اگست تک سندھ میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ گیٹر رینج اور بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں بھی موسلا دھار بارش کا امکان۔ آج اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان ہے۔ کراچی میں منگل سے بادلوں کے برسنے کی پیش گوئی۔ ہنگامی حالت نافذ۔ بلدیہ عظمیٰ کے تمام سٹاف کی چھٹیاں منسوخ۔ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی میونسپل سروسز کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کا ماہی گیروں کو 31 اگست تک سمندر میں نہ جانے کا مشورہ۔ قاہرہ میں حماس اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کسی معاہدے کے بغیر ختم ہو گئے۔ مصری سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ حماس اور اسرائیل نے ثالثوں کی متعدد تجاویز پر اتفاق نہیں کیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ جنگ بندی معاہدہ فوری کرانے کی امریکہ کی باتیں غلط اور انتخابی مقاصد کے لیے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی مشیر جیک سولیوان نے کہا کہ غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے امریکہ اب بھی قاہرہ میں کوشش کر رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری، مزید 70 فلسطینی شہید ہو گئے۔ لبنان پر اسرائیلی جارحیت کے بعد حزب اللہ کا 300 سے زائد میزائلوں اور ڈرون سے اسرائیل پر حملہ۔ 11 اسرائیلی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 2 زخمی۔ اسرائیل میں ہنگامی حالت نافذ۔ تل ابیب کے ایئرپورٹ پر طیاروں کی آمد و رفت رک گئی۔ حائفہ کا ساحل بھی عوام کے لیے بند۔ اسرائیل کے درجنوں لڑاکا طیاروں کا لبنان کے متعدد مقامات پر حملہ، ہزاروں میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل حزب اللہ کشیدگی میں اضافے پر اقوام متحدہ کا تشویش کا اظہار، کشیدگی کم کرنے، کارروائیاں روکنے پر زور۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیلی حملے ان کے اسرائیل میں آپریشن پر اثر انداز نہیں ہو سکے۔ اسرائیلی حملوں میں ہمارے اسٹریٹجک میزائلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ تل ابیب ایئرپورٹ اور اسرائیلی وزارت دفاع کو نشانہ بنانا حزب اللہ کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ اسرائیل کے 110 کلومیٹر فوجی انٹیلیجنس بیس کو نشانہ بنایا۔ ہم نے ایسے میزائل اور ڈرونز فائر کیے جو اسرائیلی دفاعی نظام کی نظر میں نہ آ سکے۔ دفتروں میں بابو سسٹم کا خاتمہ قریب۔ دفتروں میں فائلیں اب انٹرنیٹ پر نمٹائی جائیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 1 ماہ کے اندر تمام وفاقی سرکاری اداروں میں دفتری فائلوں پر کام ای آفس کے ذریعے یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے وزارت آئی ٹی اور متعلقہ اداروں کو ٹاسک سونپ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا، وفاقی سرکاری دفاتر میں ای آفس کے نفاذ میں سست روی قبول نہیں۔ آئندہ ماہ سے کوئی بھی فائل ای آفس کے علاوہ نہیں دیکھیں گے۔ پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ کی تحلیل سے متعلق جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا، سبکدوش ملازمین کے لیے مالی پیکیج ان افراد کے لیے نہیں جن پر کرپشن کے الزامات ثابت ہیں۔ پاک پی ڈبلیو ڈی کے منصوبوں کی صوبوں اور متعلقہ اداروں کو منتقلی کا لاہ عمل جلد پیش کیا جائے گا۔
पंजाब में पीपल्स पार्टी को नून लीग के अरकान के बराबर तरक्याती फंड्स मिलेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के जिन अजला में कामयाब हुई वहां उनकी मर्जी के ऑफिसर लगेंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बैठक में फैसला, अंदर की खबर बाहर आ गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा, पावर शेयरिंग पर बात हुई, दोनों इत्तेहादी हुकूमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं। ये तासुर गलत है कि शायद पीपल्स पार्टी हुकूमत से हिस्सा मांग रही है और अपने मकासद के हुसूल के लिए हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुलाकात में सरकारी अफसरान की तैनाती से मुतालिक मामलात ज़ेर बहस नहीं आए। हुकूमत पंजाब में पीपल्स पार्टी के वज़रा या मुशीर शामिल किए जाने की कोई बात नहीं हुई। क्रिकेट के मामला ठीक करके रहूंगा, मेरे अल्फाज याद रखें, चीजें इसी तरह नहीं रहेंगी। बांग्लादेश के हाथों तारीखी शिकस्त के बाद चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रद्द-ए-अमल, शानदार कामयाबी पर बांग्लादेशी टीम को मुबारकबाद दी। रावलपिंडी के करीब बस खाई में गिरने से 24 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर के इलाके पलंदरी जाने वाली बस को आज़ाद वतन के करीब हादसा पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अलमनाक सानेह पर दिली रंज का इजहार। ईरान के शहर यज़्द में ज़ायरीन की बस को हादसे के 4 दिन बाद ही ज़ायरीन की एक और बस को हादसा। पंजाब से ईरान जाने वाली बस मकरान कोस्टल हाईवे पर बुजी टॉप के करीब खाई में जा गिरी। 10 ज़ायरीन जाँ बहक, 30 जख्मी। पुलिस का कहना है कि हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ज़ायरीन का ताल्लुक लाहौर और गुजरावाला से था। सदर और वज़ीर आज़म का गहरे दुख का इजहार। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम ने रवां हफ्ते पार्लियामेंट इजलास में मुमकिना आईनी तरामीम लाने के मामले को कयास आराई करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में JUIFA के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने कहा, हुकूमत के पास आईनी तरामीम के लिए नंबर्स ही नहीं है। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी के सफ़ों में मुमकिना आईनी तरमीम पर कोई गौर नहीं हुआ क्योंकि इसका कोई वजूद ही नहीं है। अडियाला जेल में बानी PTI की मुबैना सहूलतकारी के नेटवर्क पकड़े जाने के बाद जेल के 3 अफसरान का तबादला कर दिया गया। एडिशनल सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल आफ्ताब अहमद को पंजाब स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज भेज दिया गया। आफ्ताब अहमद को बानी PTI को बैरक से लाने और ले जाने की ड्यूटी दी गई थी। लेडी डिप्टी सुपरिटेंडेंट समरा जबीन का बहावलपुर तबादला। डिप्टी सुपरिटेंडेंट मजहर इकबाल असलम का DG खान तबादला। स्वाति साहब की सुबह 6:45 बजे मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब से और उसके बाद ऐलान किया गया जलसे की मनसूखी का। आया 6:45 बजे आम रूटीन में मीटिंग पॉसिबल है कि जेल में जाकर मीटिंग नहीं पॉसिबल मीटिंग, लेकिन जो है उन्होंने जो भी जिन लोगों को भी उन्होंने अप्रोच किया होगा, जेल की इंतजामिया को अप्रोच किया या होम डिपार्टमेंट को अप्रोच किया है, तो उन्होंने यही कहा होगा कि हम जलसे की मनसूखी के लिए जो है ना मिलना चाहते हैं कि जलसा मनसूख हो। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की जो ऑफर हुई है तो इंतजामिया को इनकार करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने सहूलतकारी कर दी। PTI ने 22 अगस्त का जलसा मंसूख करने की पेशकश की थी, इसीलिए सुबह 7 बजे बानी PTI से मुलाकात की सहूलतकारी की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाद जलसा मंसूख करने की थी, इसलिए इंतजामिया को क्या एतराज़ हो सकता था। आजम स्वाति और बानी PTI के दरमियान होने वाली गुफ्तगू जल्द या बदेर सामने आ जाएगी। पता चल जाएगा कि आजम स्वाति ने क्या कहा और बानी PTI ने क्या जवाब दिया। क्या यकीन दहानियाँ कराई गई, क्यों शादियाने बजाए गए। अगर 22 अगस्त का जलसा कामयाब होने की उम्मीद होती तो बानी PTI कभी मुलतवी न करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब पुलिस का एक्शन। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं से मुगवे पुलिस एहलकार बाजियाब करा लिया। मरियम नवाज की DPO रहीम यार खान, रिजवान गोंदल और दीगर पुलिस एहलकारों को शाबाश। कहा कि सिपाही अहमद नवाज की बाहिफाजत बाजियाबी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अहमद नवाज को 22 अगस्त की रात माचका में पुलिस हमले के दौरान यरगमाल बनाया गया था। डाकुओं ने यरगमाल एहलकार की वीडियो भी जारी की थी। मरियम नवाज ने मुगवी एहलकार को बाजियाब कराने की हिदायत जारी की थी। 22 अगस्त के इस हमले में डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए थे।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بانی پی ٹی آئی اور گڈ گورننس کمیٹی پر اعتماد کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اراکین قومی اسمبلی سے اقرار نامے پر دستخط لے لیے۔ رکن قومی اسمبلی شیر علی ارباب کا گڈ گورننس کمیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار، اقرار نامے پر دستخط نہیں کیے۔ 2 روز پہلے ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے 70 سے زیادہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے شرکت کی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے عملی سیاست میں قدم رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بتائے بغیر پشاور اور مردان پہنچ گئیں۔ جیل کاٹنے والے اور ناراض پارٹی کارکنان سے ملاقاتیں کیں۔ ناراض کارکنان نے علی امین گنڈاپور اور دیگر رہنماؤں کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے۔ علیمہ خان نے ملاقاتوں میں خود ورکرز کے ساتھ مل کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے مہم چلانے کا اعلان بھی کیا۔ تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ختم کرنے کے لیے عارف الوی کی سربراہی میں کمیٹی بھی قائم کر دی۔ عارف الوی فریقین کے تحفظات سنیں گے، 1 ہفتے میں اپنی تجاویز بھی دیں گے۔ کراچی کے علاقے صدر سے 12 سالہ بچی کی بوری بند لاش برآمد۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچی سے زیادتی کی تصدیق، بچی کی شناخت ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا آئی جی سندھ سے رابطہ، تحقیقات کر کے مجرم کو کیفیت کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کی موت کہیں اور واقع ہوئی، لاش کچرا کنڈی میں پھینکی گئی۔ واقعے کا مقدمہ صدر تھانے میں بچی کی والدہ کی مدعیت میں درج۔ کراچی کے علاقے گولی مار میں مذہبی جماعت کی ریلی گزرنے پر گروہی تصادم، فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق 9 زخمی ہو گئے۔ مشتعل افراد نے کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا فائرنگ میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم، شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کو فون، پولیس کو امن و امان پر فوری قابو پانے کی ہدایت۔ اسرائیل کے غزہ میں مظالم کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک میں احتجاج۔ سویڈن میں سینکڑوں افراد کا اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، اسرائیل کے بوائیکاٹ کا مطالبہ۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں بھی فلسطینی حامیوں کا احتجاج، امریکہ سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ۔ حماس چیف یحییٰ سنور کی تلاش کے لیے امریکہ اسرائیل جوائنٹ انٹیلیجنس فورس قائم۔ امریکی اخبار کے مطابق جدید ترین ٹیکنالوجی کی مدد سے یحییٰ سنور کی تلاش جاری ہے۔ تلاش کے لیے زمین میں سرایت کرنے والے ریڈارز کا استعمال کیا گیا۔ سنور جنگ کے آغاز میں الیکٹرانک پیغامات کرتے تھے، پھر پیغام رسانی تک محدود ہو گئے۔ بجلی کی قلت کے سبب یحییٰ سنور نے موبائل کا استعمال چھوڑا۔ اسرائیل نے فیول سپلائی دی تاکہ سنور پھر موبائل استعمال کریں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ جنوری میں اسرائیل یحییٰ سنور کی سرنگ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، تاہم چھاپے سے محض چند لمحے پہلے یحییٰ سنور سرنگ سے چلے گئے۔ یہ سب اتنا جلدی تھا کہ سنور $10 لاکھ سرنگ میں چھوڑ گئے، ان کی کافی تک گرم تھی۔ اور فاطمہ ثنا آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی قیادت کریں گی، ندا ڈار کھلاڑی کی حیثیت سے ٹیم میں شامل ہوں گی۔ ورلڈ کپ 3 سے 20 اکتوبر تک متحدہ عرب امارات میں ہوگا۔ گزشتہ T20 ورلڈ کپ میں 10 کھلاڑی موجودہ اسکواڈ میں شامل ہیں۔ کرکٹر سعدیہ اقبال کی شمولیت فٹنس سے مشروط۔ پاکستان گروپ ای میں آسٹریلیا، بھارت، نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے ساتھ ہے۔